السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اکرم انفارمیشنز۔ آج میں آپ کو تاریخ کے جن 3 پلان ڈس اپیئرڈ مسٹری کیسز کے بارے میں بتاؤں گا۔ یقیناً آپ کو سوچ کے حیرانگی ہوگی اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کروں گا۔ یہ اس وقت کے میڈیا کی رپورٹ تھی اور میڈیا نے اس پہ کافی سوال بھی اٹھائے تھے۔ پہلا، ملیشین فلائٹ 370۔ ملیشین ایئر لائن MH370 جو کہ 227 مسافروں کو لے کے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیجنگ جا رہی تھی۔ یوں تو یہ معمول کی فلائٹ تھی، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فلائٹ سٹارٹ ہونے کے 38 منٹ بعد ہی پائلٹ کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے ختم ہو گیا۔ کنٹرول ٹاور میں اب ہلچل مچ چکی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ملیشین فلائٹ کدھر گئی۔ اب سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی ختم ہو چکا تھا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ آخری بار اس جہاز کو ساؤتھ چائنا سی کے اوپر دیکھا گیا۔ لیٹسٹ ٹریکنگ سسٹم سے پتہ چلا کہ آخری بار وہ جہاز ساؤتھ انڈین اوشن کے اوپر دیکھا گیا۔ اب تاریخ کی سب سے مہنگی ریسرچ اس جہاز کو ڈھونڈنے پہ ہوئی۔ اس جہاز میں بیشتر مسافر چائنیز تھے کیونکہ یہ جہاز کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا۔ اس لیے سب سے مہنگی آج تک دنیا کی ریسرچ اس جہاز کو ڈھونڈنے پہ ہوئی۔ اس میں بولا جاتا ہے کہ 47 ملکوں نے حصہ لیا، جن میں سر فہرست چائنا، ملیشیا، USA، انڈیا، پاکستان، انگلینڈ اور کینیڈا کو جانا جاتا ہے۔ پر آج تک اس جہاز کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا، اس کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اس کے بعد میں جس جہاز کے کیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ پاکستانی فوکر جہاز F-27 ہے۔ پاکستانی فوکر جہاز F-27 معمول کے مطابق 25 اگست 1989 کو اسلام آباد سے پرواز کی اور کچھ ہی دیر بعد اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو گیا۔ سب کو حیرانگی تھی کہ آخر یہ جہاز کہاں چلا گیا۔ اس جہاز نے اسلام آباد سے گلگت جانا تھا۔ آخری بار اسے گلگت کے ناگا پربت کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اس جہاز میں 49 پیسنجر اور 5 کریو ممبر سوار تھے۔ اب پاکستان آرمی کے دستے چوکنے ہو گئے اور جگہ جگہ اس جہاز کو ڈھونڈا گیا، لیکن اس جہاز کا کوئی نام و نشان نہیں ملا اور نہ آج تک اس جہاز کا ملبہ مل سکا۔ آخر میں آپ کو جس پر اسرار ترین واقعے کے بارے میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں میڈیا پہ بہت بحث ہوئی اور اس کے بارے میں آپ میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 1992 کو چارٹر پلان DC-4 وینزویلا کے شہر کراسکس کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر پرواز کر رہا تھا اور اس نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس کو ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ اب جب وہ پلان لینڈ ہوا تو سب کے اوسان خطا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ وہی فلائٹ 914 چارٹر پلان DC-4 تھا جو آج سے ٹھیک 27 سال پہلے نیو یارک سے میامی کے لیے اڑا تھا۔ پائلٹ شدید گھبرایا ہوا تھا۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں اس نے ٹریفک کنٹرولر سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ وہ وینزویلا کے شہر کراسکس کے ایئرپورٹ پہ ہے۔ یہ بات سن کے پائلٹ اور خوفزدہ ہو گیا۔ ٹریفک کنٹرولر نے اسے پینک نہ کرنے کا کہا اور اس نے اپنا ایک کریو ممبر اس کے پاس بھیجا۔ اب پائلٹ اور خوفزدہ ہو گیا اور اس نے کریو ممبر کو بولا کہ اسٹے اوے فرام می۔ یہ بات بول کے پائلٹ نے پھر جہاز کو ہوا میں اڑا لیا اور پھر وہ جہاز کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت کے میڈیا میں رپورٹ بھی کیا گیا اور اس پہ بہت بحث ہوئی۔ اس کے ریلیٹڈ آپ کو لاتعداد انفارمیشن انٹرنیٹ اور میڈیا پہ مل سکتی ہے۔ اگر آپ مزید اس قسم کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں۔ شکریہ۔